السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایسے فیملی ممبرز خیر خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑا سے کرونا کے سائن سمٹمز ہیں تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور کیونکہ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں سائن سمٹمز کو، تو میں فیل کر رہا ہوں کہ میرے اندر ہیں یہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا۔ تو مجھے نا کافی دوست فون کر رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے 14 تاریخ کو کیا ہوگا، 14 تاریخ کے بعد کیا ہوگا۔ میں ایک عرض کرتا چلوں کہ میں بھی متاثرین میں شامل ہوں۔ جس طرح لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے برابر نہیں تو یعنی ان سے زیادہ متاثرین نہیں تو ان کے برابر تو میں لازمی متاثرین میں شامل ہوں۔ میری بھی پیچھے ٹیم ہے، صاحب زر ہے، سب کی حق حلال کے پیسے ہیں، اور پیسہ آج ہر کسی کو اپنا پیارا ہوتا ہے۔ تو سوری، اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ میری بات دعاؤں سے شروع ہوتی ہے، دعاؤں پہ ختم ہوتی ہے، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مسبب الاسباب ہے، کہیں سے کوئی نہ کوئی سبب کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو کوئی ایسا سنگل پرسن ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی روزی روٹی کے لیے یا بچوں کے معاملات کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ نہ کر رہا ہو، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہوگا نا۔ اور میں نے جب درمیان میں یہ کہنا شروع کیا کہ یار اگر آپ کو کسی مشورے کی ضرورت ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، تو اس پہ بھی تنقید شروع ہو گئی، تو میں نے اس لیے کہنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جو میری انالیسس ہے، سب سے زیادہ جو متاثرین ہیں وہ 2021 والے ہیں، اس سے پہلے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سارے مطلب اس کیٹیگری میں نہ آتے ہوں، کچھ ہوں گے بھی، کیونکہ لائبلٹیز کافی لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو بھرمار ہوئی تھی کوڈ کھولنے کی، جو SRG کے ممبر بنے تھے وہ 2021 میں بنے تھے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں کہ لوگوں کے پاس ڈالرز بہت زیادہ آ گئے تھے، ان کیش باکس بھر گئے تھے، کاروں کی مد میں، کار کمیٹی کی مد میں، کافی چیزوں کی مد میں انہوں نے لیکویڈیٹ کرنا تھا۔ یہ چکر جو ہے نا، یہ گھنٹ چکر پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، یہ ہمیں بعد میں پتا چلا ہے۔ اور اس ڈالرز کو نکالنے کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں پھر کس کس طرح کے پینترے بدلے، اور لوگوں کو جھانسے دیے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینکس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں چشمدید گواہ ہوں، مجھے بھی کہا گیا ہے کہ بینکس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قانونی مسئلہ نہیں چل رہا، بس ایسے آج کل میں یہ سب معاملات کلیئر ہو جائیں گے، کیسز ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح بی فار یو یعنی چل رہی ہے، کیسز ختم ہو جائیں گے، اور بی فار یو ویسے چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی، یہ یعنی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ تو الفاظ میں نا جادو ہوتا ہے کچھ لوگوں کے، اور آج کل کے یعنی دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی لوگوں کے نا الفاظ میں جادو ہے، ایسا لگتا ہے جادوگر ہیں وہ۔ تو پھر اس طرح کے جھانسے دے کے لوگوں کو نا پھنسایا گیا، اور ایون کے لاکھوں کو جوڑے کروڑوں روپے تک کی انویسٹمنٹ کروائی گئی صرف اپنے ڈالرز کو نکالنے کے لیے۔ میرے پاس ایسے چشمدید گواہ موجود ہیں، جس کو دل کرے وہ مجھ سے رابطہ کر لے، میں وہ گواہ پیش کروں گا کہ جس دن سیف ارمان صاحب 22 سپٹمبر کو کسٹڈی میں گئے جیل کی، اسی روز بھی لوگوں سے پیسے لیے گئے اور اپنے ڈالر نکالے گئے۔ یہ چشمدید گواہ موجود ہے میرے پاس، جس کا دل کرے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آئے مجھ سے رابطہ کرے، میں اس کو دکھاتا ہوں بندے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بھی متاثرین میں شامل ہیں؟ ایسے لوگ بھی متاثرین میں شامل ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ میری بات کسی کو اگر کڑوی لگ رہی ہے نا، میری باتیں لگتی ہے لوگوں کو کڑوی، میں سیدھی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے بولنا بند کر دیا ہے، میں ویسے اس لیے نہیں کرتا، اور اس وجہ کے بعد بھی شاید میں ویسے نہ کروں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اپنے ڈالرز نکالے، جنہوں نے لوگوں کو جھانسے دیے اور ان چکروں میں اپنے پیسہ ریکور کر لیا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، ان کا خاموش ہونا بنتا بھی تو ہے نا، کیونکہ دیکھیں وہ 12 گنا 15 گنا وہ کما چکے ہیں وہ، اور اب بھی وہ کسی نہ کسی کام دھندے میں ہیں۔ یار کام دھندے میں بھی ہوں، اس پہ میں کوئی مطلب کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ میں پہلے ہی شروع میں بات کا آغاز اس سے کیا ہے نا کہ بھی اپنے بچوں کے لیے، روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوئی کم کر رہا ہے نا، تو کام دھندا میں بھی کر رہا ہوں، کام دھندے ہر بندہ کر رہا ہے، اس میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ اب لوگوں کی سوری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ بولیں۔ یار وہ کیوں بولیں؟ مجھے بتائیں وہ کیوں بولیں؟
وہ 12%، وہ 12 گنا، وہ 15 گنا وہ کما چکے ہیں. انہوں نے اپنے ریسٹورینٹ بنا لیے ہیں، گاڑیاں بنا لی ہیں، جدادیں بنا لی ہیں، گھر بنا لیے ہیں، ان کی زندگی بن گئی. وہ کیوں بولیں بھائی؟ وہ بیوقوف ہے، وہ نہیں بولیں گے. اور زیادہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ 2021 والوں کا مسئلہ چل رہا ہے. تو میں گزارش کروں گا، میں بھی متاثرین میں شامل ہوں، میں گزارش کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد، میں انسانوں میں سے سیف الرحمان خان نیازی صاحب سے گزارش کروں گا، اگر میری آواز ان تک پہنچ سکتی ہے. وزیر اعظم پاکستان تک تو نہیں پہنچ سکتی، سیف الرحمان صاحب تک تو پہنچ سکتی ہے نا. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں. آپ سمجھ لیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ کافی یتیم ہیں، کافی بیوگان ہیں، کافی معذور ہیں، مزدور ہیں، کافی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اب زندگی میں اوڑھنا بچھوڑنا یہی ایس آر جی کا پروفٹ رہ گیا تھا، یہی بونس رہ گیا تھا، اور ان کے پاس کچھ بھی رہی ہے. میں جانتا ہوں ان کو، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ مہربانی فرمائیں. آپ دیکھیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. سیف الرحمان خان نیل صاحب سے میں بات کر رہا ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں ماشاء اللہ. آپ روحانیت میں آپ کا بہت بڑا عقیدہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے اس بات کا. تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ ان لوگوں کے لیے کچھ سوچیں. آپ ہو سکتا ہے، دیکھیں ہم قطرہ قطرہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم تن کا جوڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی پرندے کو کھانا ڈال دیتے ہیں، ہم کسی جانور کو کھانا ڈال دیتے ہیں، یہ سوچ کے ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے اوپر رحم کر دے. تو ہو سکتا ہے انہی غریبوں کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ جو یتیم ہے، یہ جو بے بگان ہیں، یہ معذور ہیں، مزدور ہیں، انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت سنبھال دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی لمبی عمر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات سنوار دے، سارے گناہ بخش دے. یہ وہ غفور الرحیم ذات ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں. آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آواز میرے تک پہنچ رہی ہے، مجھے پتا ہے. آپ باہر آئیں گے تو یہ سوچ کے آئیے گا، اگر آج یہ عقیدہ کر لینا، آپ آج ہی کے دن میں آج عقیدہ کر لیں کہ باہر آتے ہی میں ان لوگوں کو جو 15 گنا تک کما چکے ہیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا. میں آگے ان کے جھانسے میں نہیں آؤں گا. میں صرف ان لوگوں کے لیے وائس کروں گا، ان لوگوں کو کہوں گا کہ آؤ، آپ کا جو بھی ہے آپ میرے سے حساب کتاب کرو، جو مسئلے مسائل ہیں، جس طرح آپ کی کچن چل سکتی ہے مجھے بتاؤ، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو سیف الرحمان خان نیازی صاحب، آپ بہت اچھے بندے ہیں. آپ آپ مخلص بندے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے بندے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کی ویسے سنی ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری مجبوری ہے کہ میرے گھر پہ کوئی چل کے آتا ہے، میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کچھ تو آخر مسئلے مسائل ہوئے ہیں، کوئی تو پریشانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ان مسائل میں گر گئے ہیں، ہم ان مسائل میں گر گئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے، میں کسی کو مخاطب نہیں کر رہا، کوئی بندہ، کوئی لیڈر، کوئی ٹاپ لیڈر، کوئی سپوک پرسن کسی سے مخاطب نہیں کر رہا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے، یہ سب لوگوں کو پتا ہے. اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ فلانا فلانا بندہ سامنے آ جائے گا، فرنٹ پہ آ جائے گا، ہمیں لیڈ کرے گا، احتجاج میں شامل ہو جائے گا، یہ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، پریس کانفرنس کرے گا، سب جھوٹ ہے. ایک بات کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر اللہ پاک کے بعد کسی نے کرنا ہے تو وہ سیف الرحمان خان نیازی ہے. تو اس لیے میرے سارے بہن بھائی، بزرگ، بچے سارے سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں میری بات کو، کہ سیف الرحمان خان نیازی کے لیے دعا کریں. سیف الرحمان خان نیازی انشاءاللہ باہر آتے ہیں تو ہم ان سے امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ وہ غریبوں کی بھلائی کے لیے کچھ سوچیں گے. اور یہ جو لوگ بیچارے پریشان ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کسی سے بات تک نہیں کر سکتے. میں اب ان پہ تنقید کرنا شروع کر دوں، فون نہیں اٹینڈ کرتے، میسج کا جواب نہیں دیتے، تو کس کو کہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد سیف الرحمان خان نیازی صاحب آپ کے اوپر آسرا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم سب نے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب نے جواب دینا ہے. کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا روز آخرت پہ ہمارا یقین ہے. یہ جو دنیا ہے یہ آخری ہے. یہ تو ابھی کل لگتا ہے کہ پتہ نہیں، ہم بچے تھے، آج ہم یار ہم جوانگی ختم ہو کے ہم بڑھاپے میں ہم شروع ہو گئے ہیں. کل کو ہماری میت آ جائے گی، مر جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جواب اللہ تعالیٰ کو کون دے گا؟ ہم دیں گے. تو ہم آج کوئی ایسا اچھا کام کیوں نہ کر لیں کہ کل جب اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ میں نے کوشش تو کی تھی، میں نے کوشش تو کی تھی کہ ان غریبوں کی بھلائی کے لیے. تو آپ مہربانی فرمائیں.
میری بات لمبی ہو گئی ہے، آپ امید کافی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے میری بات سن لیں گے، اور آپ کا کیا کام وہاں پہ کام ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں درود پاک پڑھنے والا بندہ ہوں، میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ریلیف ملے گا، مجھے پکا یقین ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کے بعد آپ تہیہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ باہر آتے ہی آپ ان غریبوں کے بارے میں سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر اور دعائیں کریں جی سیف فرمان خان نیاز صاحب کے لیے، درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا ہمیں، آمین۔